نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 62 سورہ بقرہ آیت نمبر 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِذْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور جب کہ لیا ہم نے مضبوط عہد تمہارا اور اٹھا کر دیا تمہارے پر طور کو کہ لو جو کچھ دیا ہے ہم نے تم کو، جو کچھ دیا ہے ہم نے تمہیں مضبوطی سے، اور کان لگاؤ۔ سب بولے کہ سنا ہم نے اور نہیں مانا، اور پلا دیے گئے ہم اپنے دلوں میں گوسالہ اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہہ دو کہ کتنا برا ہے حکم دیتا ہے تمہیں جس کا تمہارا ایمان اگر تم ایمان والے ہو۔ تفسیر اشرفی۔ اور اے یہودیوں کتنے بڑے ڈھیٹ یعنی جدی ہو، یاد کرو جب کہ لیا تھا ہم نے تاکید شدید یعنی سخت تاکید کے ساتھ مضبوط عہد تمہارا، اور طریقہ یہ بڑھتا کہ اٹھا کر دیا تمہارے مورثوں باپ داداؤں کے سروں کے اوپر طور کو کہ اپنی خیریت چاہتے ہو تو بس لے لو جو کچھ دیا ہے ہم نے تمہیں۔ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے کچھ اچھی طرح مضبوطی سے اور ہمارے پیغام پر اچھی طرح کان لگاؤ اور دھیان سے سنو، اس پر عمل کرو، ورنہ ابھی تم کو پیس کر رکھ دیا جائے گا۔ یہ سر پر فرشتوں کا پہاڑ کو اٹھا کر لے آنے کا نقشہ ایسا تھا کہ کوئی اور ہوتا تو اس کا دل ہل جاتا اور وہ مخلص بندہ بن جاتا، مگر اے یہودیوں ذرا اپنے باپ داداؤں کو دیکھو کہ اس موقع پر بھی سب بولے تو یہ بولے کہ پہاڑ کے ڈر سے سننے کو تو خوب سنا ہم نے، اور اگر ماننے کو کہیے تو ہمارے قول و فعل یعنی کہنی کرنی سے ظاہر ہے کہ ہم نے نہیں مانا۔ اور اصل بات تو یہ تھی کہ پھر پلا دیے گئے تھے بنی اسرائیل اپنے دلوں میں، گویا ان کی گھٹی طبیعت میں گوسالہ پرستی یعنی بچڑا پوجن پڑ گئی تھی محض اپنے کفر کی وجہ سے۔ یہودیوں سے یہ بھی ان کی ایمانی ڈنگ کے جواب میں کہہ دو کہ اگر تمہارا یہ طرز عمل اور طریقہ بتقاضۂ ایمان یعنی ایمان کی وجہ سے تھا تو کتنا برا کام ہے وہ کام حکم دیتا ہے تمہیں جن کا تمہارا ایمان اگر تم ایمان والے بنتے ہو۔ آیت نمبر 94۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةٌ مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور پوچھو کہ اگر ہے تمہارے ہی لیے دار آخرت اللہ کے پاس خالص سب کو چھوڑ کر تو آرزو کرو مرنے کی اگر ہو سچے۔ تفسیر اشرفی۔ یہ یہودیوں نے خوب بے پر یعنی پاک وگر کی اڑان رکھی ہے کہ آخرت کی نجات صرف انہی کے لیے ہے اور دوسرا کوئی نجات نہ پائے گا۔ بڑا ان سے پوچھو کہ اگر ہے صرف تمہارے ہی لیے دار آخرت یعنی جنت کا عیش اللہ تعالیٰ کے پاس بلا شرکت غیر کے دوسروں کو شامل کیے بغیر خالص تمہارے لیے سب لوگوں کو چھوڑ کر، تو پھر موت کا نام سن کر کیوں چونک جاتے ہو؟ کیوں اس دعا پر مسلمانوں کے سامنے آ کر راضی نہیں ہوتے کہ یا اللہ جو ناحق پر ہو اس کی موت آ جائے؟ اور کیوں نہیں موت کی تڑپ رکھتے ہو تاکہ ایسے آخرت کا آرام جلد پا جاؤ؟ تمہیں تو چاہیے کہ آرزو کرو مرنے کی اگر اپنے دعوے میں تم لوگ ہو سچے۔ مرنے کا شوق مسلمانوں میں دیکھو کہ راہ خدا پر مرنے کے لیے ہر وقت آمادہ تیار رہتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں
اور زندگی صرف اتنے کے لیے پسند کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لیں اور زیادہ سے زیادہ توبہ کی دولت حاصل کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔